اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 شعبان المعظم بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن کا وظیفہ خاص سورہ کوثر پہ مبنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ کار میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے، انتہائی پریکٹیکل عمل ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی یہ عمل خاص کیا، اللہ پاک نے اس کو غیبی ہاتھوں سے نوازا۔ آج کا جو عمل خاص ہے سورہ کوثر کا، انتہائی مختصر عمل ہے، 1-1.5 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک دولت رزق غیبی ہاتھوں کے ذریعے دے، تو آپ آج یہ عمل خاص کر لیں۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں جو دکھیاری ہیں، جن کے گھر میں 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، گھر میں بیماریاں چل رہی ہیں، فاقے چل رہے ہیں، قرضے کی وجہ سے، قرضے کا بوجھ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے، وہ آج یہ عمل خاص میرے کہنے پہ ضرور کر لیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک خود پکار کے کہہ رہے ہیں، اے میری مخلوق مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ ماہ شعبان کا مہینہ انعامات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے ماہ شعبان کے مہینے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ پاک ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ آج کا جو وظیفہ خاص ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز، جب اس کو آپ اپنے زندگی میں لائیں گے، خصوصی طور پہ آج کے دن، تو غیبی ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے، غیبی دولت والے ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے، غیبی رزق والے ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے آج کا وظیفہ خاص میرے کہنے پہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی میں جتنی بھی مجبوریاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور کر دے گا مستقل طور پہ۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری چل رہی ہے، تو اللہ پاک اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی قرضے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ ہمیں وظائف کے ذریعے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے ذریعے، ہمیں ذکر اذکار کے ذریعے، ہمیں توبہ استغفار کے ذریعے، ہمیں درود کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہو سکتی ہے، ہمارے ایمان میں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، وہ حکموں کا حاکم ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ دولت کے پیمانے جو ہیں، یہ زاویے ہم نے بنائے ہیں، کیونکہ اللہ پاک بے انتہا دولت کا مالک ہے، بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ خاص سورہ کوثر کا میں سینے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں عرصہ 10 سال سے اس وظیفہ خاص کو کرتا آ رہا ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ماہ شعبان کے 17 جو تاریخ ہے، اس میں اس عمل خاص کو میں اپنی زندگی میں لاتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ میں اپنے تمام جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کو تحفے کے طور پہ آج کا یہ عمل خاص بتانے جا رہا ہوں۔ انتہائی مختصر عمل ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو، دکھیاری بھائیوں کو، جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں اولاد کے لیے اگر رشتے نہیں ہیں، من پسند رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، خاوند بیوی کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، کوئی جائیداد کا تنازع ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں اگر آپ لانا چاہتے ہیں، اس مجبوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں حراجات کو منوانا چاہتے ہیں، تو آج کے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے۔ 1-1.5 منٹ آپ کا لگے گا، تو انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل خاص کو آپ کر لیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے، تب آپ کو یقین آئے گا جب یہ عمل خاص آپ کر لیں گے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، جاپان میں ہیں، نیپال میں ہیں، اٹلی میں ہیں، سعودی عربیہ میں، عمان میں ہیں، چاہے جس ملک کے آپ باشندے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ آپ کے ملک میں جب 17 شعبان المعظم بدھ کا دن آئے، آپ فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کے، کیونکہ سب سے پہلا کام جو ہے اللہ سے حاجت مانگنا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کروانا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہم بدبخت اور بدنصیب کیوں بنے؟ اگر اللہ نے ہمارے لیے ماہ شعبان کے مہینے میں
اتنی برکات اور اتنی عظمتیں رکھی ہیں، اتنے فیض رکھے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان عظمتوں کو، ان فیضوں کو، ان برکات کو، ان رحمتوں کو ہم سمیٹیں، اللہ پاک سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے یقین میں ہے، ہمارے بھروسے میں۔ اللہ پاک بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سارا سال ہاتھ غیروں کے سامنے ہاتھ ہم بڑھا کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، مسبب الاسباب ہے، مشکل کشا ہے، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے، تمام دعاؤں کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ تو ماہ شعبان کا مہینہ اگر پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کر کے، ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، وظائف کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگیں۔ ہمارے صحابہ کرام کی سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ ان کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے کیوں بھاگے جو خود اللہ کے محتاج ہیں؟ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے، اور وہی ہماری ضروریات کو پوری کرنے والی ذات ہے۔ یہ تمام چیزیں میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے ان کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اپنی نیت کو صحیح کریں، خدا کی قسم اللہ پاک ہمیں دنیا ہی میں جنت عطا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ میں اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہے، اور ایک مجھ کو جو مانتا ہے اور وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن مجید پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآنی کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو جو یہ یقین رکھتا ہے، جو یہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو میں جھکنے نہیں دوں گا، اس کو میں غریب نہیں کروں گا، اس کو میں اس کے گھر سے مفلسی ختم کروں گا، اس کو دین اور دنیا دونوں کی میں نعمتیں اور رحمتیں عطا کروں گا۔ تو ہم پھر کیوں بدبخت بنے، کیوں بدنصیب بنے، کیوں غیروں کے پیچھے بھاگے، کیوں پورا سال لوگوں کے آگے ہم ہاتھ جھکائیں، ہاتھ پھیلائیں؟ ہمیں تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ آپ جس بھی جگہ ہیں، جس بھی مقام پہ ہیں، آج کے دن خصوصی طور پہ تمام کام چھوڑ کے میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں، دوستوں اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را کر کے ماہ شعبان کے جو مہینہ جو گزر گیا ہے آدھا اور کچھ دن باقی ہیں، خدا را ان دنوں کو اپنے استعمال میں لائیں اور اللہ سے مانگیں۔ آج میرے بتائے ہوئے عمل کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جو عمل ہے وہ 1-1.5 منٹ کا عمل ہے۔ جب یہ آپ عمل کریں گے، اس کے بعد جب آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو یقین ہوگا، پھر آپ مجھے دعا دیں گے۔ عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے سب سے پہلے نیت باندھنی ہے۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت باندھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز قرضے کا مسئلہ ہے تو اس کو اللہ پاک اس کے لیے غیبی راستے نکالیں گے، اس کے ختم ہونے کے غیبی اللہ پاک راستے نکالیں گے، ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، ایسے راستوں سے عطا کرے گا۔ بند گلی میں اگر آ گئے ہیں تو اللہ پاک ہزاروں راستے نکالے گا، کیونکہ اللہ پاک راستے نکالنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اولاد کے ہاں رشتوں کا مسئلہ ہے، ان کے من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، تو خدا را کر کے ماہ شعبان کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگے، اللہ پاک آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا، 7 نسلوں تک رزق کو پہنچائے گا، مال و دولت کو پہنچائے گا، ہر چیز کو پہنچائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو اگر مثال کے طور پہ دکان کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، دکان کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا گھر خالی ہے، رزق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس ایمان تو ہے، اللہ پاک کی مدد تو ہے۔ اللہ یہ جو ایمان ہے، اس کو استعمال کر کے، یقین کو استعمال کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان پہ قرآن مجید نازل ہوئے ہے،
اور قرآن مجید کی خصوصی جو دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں گا اور بتاتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ مزید بتاؤں گا، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آج کا جو وظیفہ خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ انتہائی مختصر عمل ہے، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اب عمل خاص بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود پڑھنا ہے، شارٹ درود پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا میرے ساتھ مل کے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو عمل خاص بتانا چاہوں گا، اس کو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اب اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو جو آگے والی جو ویڈیو، اب مزید جو ویڈیو باقی ہے، اس کو خدا را کر کے مس نہ کرنا، ورنہ پورا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ نے ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز نوٹ کرنی ہے اس وظیفے کی، تاکہ آپ اس وظیفے کو جب آپ سیکھ لیں تو اس کو عمل میں لائیں آج والے دن، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن ویڈیو کو سکپ کرنے کا نقصان صرف آپ ہی کو ہوگا، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور عمل خاص کو آپ مکمل طور پہ سنیں، اور اس کے بعد جب ویڈیو مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی عزیز سارے کام چھوڑ کے آج کے دن ہی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ خاص خصوصی طور پہ آج کے دن کا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے دو نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا جو عمل ہے آپ نے اللہ کے دو نام پڑھنے ہیں۔ وہ جب دو نام آج کے دن خصوصی طور پہ آپ پڑھو گے، اللہ پاک آپ کے لیے 1000 دروازے رزق کے، دولت کے، غیبی مدد کے کھول دے گا۔ کیونکہ اللہ پاک اپنے جو دعائیں مانگتا ہے خصوصی طور پہ، یا جو مخلوق مانگتی ہے دعائیں ماہ شعبان کے مہینے میں، اور خصوصی طور پہ 17 شعبان المعظم بدھ والے دن، یہ جو وظیفہ خاص جو ہے، یہ جو دو نام پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے 1000 دروازے دولت کے، رزق کے، غیبی مدد کے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دو بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 4 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا فتاح یا رزاق، انتہائی پیارے نام ہیں، انتہائی جلیل القدر نام ہے۔ اللہ پاک نے ان ناموں میں بڑی برکت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جب خصوصی طور پہ 17 شعبان المعظم بدھ والے دن آپ اللہ سے اس طرح مخاطب ہو گئے، یا فتاح یا رزاق، کتنے پیارے نام ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی بدولت اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے، مال و دولت کے اللہ پاک کھول دے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے یاد رکھیں نیت کو آپ نے حاضر رکھنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے، آپ نے یہ یا فتاح یا رزاق جب پڑھیں گے تو ایک دم نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، آپ کا آنکھیں بند کر کے اللہ سے تعلق جوڑ کے، کیونکہ جب آپ کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو آپ نے کسی سے پھر بات نہیں کرنی، کسی کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں ہے۔ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، نیت باندھنی ہے۔ یا اللہ میرے اوپر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، نیک صالح لمبی عمر والی زندگی والی صحت والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما۔ میں کرائے کے گھر پہ میں رہتا ہوں، یا اللہ کرایہ دے دے کے تھک گیا ہوں، یا رب العالمین مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ یا فتاح یا رزاق، یہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کی نیت باندھنا ضروری ہے۔ یا اللہ رشتے، جو میری بیٹیاں، جو میرے بیٹے، جو میری ماں بہنیں جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے ہاں اچھے رشتے نہیں ہیں تو ان کے یا اللہ اچھا رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ من پسند رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔
اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا عمل خاص بتانے جا رہا ہوں. یہ بھی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بنا آج کا وظیفہ خاص مکمل نہیں ہوتا. آپ نے دوسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا کرنا ہے، جو کہ تھم نیل پہ میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ کوثر کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے سورہ کوثر کو ایک دفعہ، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے، یہودیوں نے ان کو یہ تانا دیا کہ تیری اولاد نہیں ہے، تو وہ پریشان تھے. تو اللہ پاک نے فوراً سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے نعمت کے انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ سورہ کوثر تجھے عطا کرتا ہوں. دولت اور خزانوں کا راز ہے، سمندر ہے. اگر جو بے اولاد لوگ ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں سورہ کوثر کو پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کے ہاں جادو بندش ہے، کوئی کالا جادو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس سے نجات حاصل کرنے کی نیت کر لیں. یا اللہ جادو کا مسئلہ ہے، یا اللہ بندش ہے روزگار میں، دکان میں، یا اللہ اس کو ختم فرما سورہ کوثر کی بدولت اور سورہ کوثر کی برکت سے. جن کے ہاں قرضے کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بہت زیادہ قرض ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک قرض ہی قرض ہے، وہ پریشان ہے، تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ میں سورہ کوثر کو پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، میرے لیے یا اللہ قرض کے ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرما. میرے پاس یا اللہ 1 روپیہ نہیں ہے، میں بہت مسکین ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت نڈھال ہوں، یا اللہ میری مدد فرما. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اپنی مقصد کی نیت، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں اور اپنے مقصد کی نیت بھی باندھتے جائیں، تاکہ اللہ پاک 17 شعبان المعظم بدھ والے دن کا یہ خصوصی جو عمل ہے سورہ کوثر کا، اس کی بدولت آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. سورہ کوثر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک تسبیح، ٹھیک ہے. اور تیسرا عمل خاص جو جس کی بنا آج کا وظیفہ خاص جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا قادر یا نافع. 11 ٹائمز. کتنی دفعہ؟ 11 ٹائمز. یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع. توجہ فرمائیے کس طرح پڑھنے ہیں؟ اپنی مقصد کی نیت باندھ کے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، کوئی بھی عمل کریں، یہ تینوں عمل کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت ضرور باندھنی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب آپ کی دل میں کیا حاجت ہے یہ مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہوں گے. جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، اولاد کا ہے، قرضے کا ہے، بے اولادی کا ہے، بیماری کا ہے، دکان کاروبار کا ہے، ذاتی گھر کا ہے، پیسے چاہیے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ یا قادر یا نافع کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے. یا قادر یا نافع 1 مرتبہ، یا قادر یا نافع 2 مرتبہ، یا قادر یا نافع 3 مرتبہ، یا قادر یا نافع 4 مرتبہ، یا قادر یا نافع 5 مرتبہ. آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا قادر یا نافع پڑھنا ہے. پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا شارٹ درود پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں. ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور پھر 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. کوئی بھی دعا کریں تو یہ چیزیں لازمی، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، اور پھر 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
یا ذل جلال والاکرام. اور پھر چوتھا عمل جو ہے دعا کرنے سے پہلے یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین. یہ پڑھ کے ایک 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ آپ نے یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. یا اللہ آج کے دن کا جو وظیفہ خاص ہے 17 شعبان المعظم، یا اللہ اس وظیفہ خاص کو جو بھی میں نے نیت باندھی ہے، جو بھی میں نے حاجت مانگی ہے، یا رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یا اللہ تو نے خود فرمایا ہے، یا اللہ اس کی تقدس اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی برگِ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تم مسبب الاسباب ہے، یا اللہ یہ بھی مدد فرما اور میرے مسائل کو حل فرما. یا رب العالمین جو کچھ میں نے مانگا یا اللہ اس کو تم مقدر فرما. یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا آج کے دن یا اللہ اس کو مقدر فرما. جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما. یا اللہ تو مانگنے پہ بھی عطا کرتا ہے اور بن مانگنے پہ بھی دیتا ہے. یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے. یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگتی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں. یا اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ بے اولادی کے، یا اللہ بے اولادی کو ختم فرما کے، یا اللہ بیٹا اور بیٹا عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما. جس کو بیٹے کی ضرورت ہے وہ بیٹے کی دعا کرے، جس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے وہ بیٹیوں کی دعا کرے، اپنی اپنی من پسند کی دعا کرے. یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما، مجھے ذاتی گھر عطا فرما. یا رب العالمین میں بیمار ہوں، شفا نہیں میری، یا اللہ تو مستقل شفا عطا فرما. یا رب العالمین میرے خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، یا اللہ ہم دونوں میں محبت پیدا فرما. جو بھی حاجت ہے اللہ سے رو کے مانگے، اللہ پاک عطا فرمائے گا. اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب مانگو. اگر گھر میں کوئی بھی برکتی ہے رزق کی تو یا اللہ میرے گھر میں رزق کی بھی برکتی ہے، یا اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے غیبی مدد سے، غیبی ہاتھوں سے پیسے عطا فرما. جو حاجت ہے آپ رو کے گڑا کے سسکیوں کے ساتھ اللہ سے مانگو. اللہ پاک دینے والی ذات ہے. اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو آج کے دن قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.